دیکھو مجھے پتا ہے کہ ماحول بہت برا ہے، بس میں 2-3 جملوں میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اس زمانے میں برائیوں کی لت پڑ جاتی ہے لوگوں، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے بعض لوگوں کو۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو دیکھ رہے ہیں مزے اڑا رہے ہیں، جو کیا کر رہے ہیں یار لائف کو انجوائے کرو، زنا بھی کر رہے ہیں مزے اڑا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو یہ کر تو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ خدا سے ڈر بھی رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی کہ یار میں یہ غلط کر رہا ہوں؟ مجھے معلوم ہے بہت لڑکے فحش فلمیں دیکھتے ہیں پھر آ کے روتے ہیں کہ یار مفتی صاحب ہم چاہتے ہیں عادت چھوٹ جائے مگر چھوٹ نہیں رہی ہے، ہمیں پتہ ہے یہ غلط کام ہے، زنا غلط کام ہے، ہم چاہتے ہیں عادت چھوٹ جائے، چھوٹ نہیں رہی ہے۔ تو یہ دوسرا طبقہ ہے جو برائی کو برائی سمجھ کے کر رہا ہے، اس پہ خوش بولو یار سب میرا بھی تو گلا ہے نا، میں بھی تو گھنٹے سے چیخ رہا ہوں اور ابھی میرا ایک اور بیان بھی آگے جا، تو جب میں چیخ رہا ہوں تو تھوڑا سا آپ بھی چیخ لو، گھر میں جا کے جیسے بات کرتے ہو نا بیوی سے ایسے یہاں بیٹھ کے چیخا کرو بیٹھ کے۔ تو 2 قسم کے گناہ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، ایک ہیں جو ان گناہوں میں مست ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں ابے مولویوں نے پابندی ہے، ابے یہ مولوی کچھ تو اور بیہودہ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ گناہ گار ہے جو گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو احساس ہے کہ یہ اچھا کام بولو نہیں، اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور اس احساس اتنا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں وہ چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں۔ تو اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ جو چاہتا ہے نا، چاہنے میں سیریس ہو، وہ ٹوپی ڈرامے والا چاہنا نہ ہو۔ ایک چاہنا یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے اچھی طرح گناہ کر لوں، جب 55 سال کا ہو جاؤں گا تو چھوڑ دوں گا میں، جب دانت ہی نہیں بچیں گے تو بادام کھانے سے توبہ کی تجھے ضرورت کیا ہے بھائی؟ گناہ سے توبہ اس وقت ہے جب گناہ کا جذبہ ہو، 55-60 میں تو کیا کرے گا تو، کیا تیر مار لے گا؟ تو یہ جو گناہ کی ہماری قسم ہے نا کہ چاہتا ہے مگر پھر بھی ہو رہا ہے، اگر یہ چاہتا ہے تو دیکھو اس کو چھوڑنے کے کچھ نسخے ہیں، وہ نسخے اختیار کرنے پڑیں گے۔ اگر کر رہے ہو اس کا مطلب واقعی چاہتے ہو، اور یہ میں مانتا ہوں کہ بعض گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے، وہ ایک دم سے نہیں چھوٹتے، توبہ کر کے بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں وہ گناہ، لیکن جو اولو العزم لوگ ہیں نا وہ ایک دفعہ توبہ کرتے ہیں اور ایسا اپنی زندگی سے اس کو نکالتے ہیں کہ دوبارہ اس کی طرف کبھی نہیں لوٹ۔ ایسے مضبوط لوگ بھی ہیں لیکن ایسے بھی بیکار لوگ بھی ہیں، ادھر توبہ کی پھر ہو گیا، پھر توبہ کی پھر ہو گیا، پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی۔ تو ایسے لوگ 2 بلکہ 3 کام پابندی سے کریں، 3 کام جو چاہتے ہیں، جو نہیں چاہتے ان کا تو اللہ میاں نے بتا دیا کہ تمہارا تو بیڑا غرق ہونے والا ہے، لیکن جو چاہتے ہیں نا انہوں نے 3 کام کرنے ہیں۔ یہ 3 کام کریں گے تو یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی یہ چاہتے ہیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے کہ میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن لت پڑ گئی ہے، جب نہیں ملتی تو جسم ایسے ہوتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو طریقے بتائے گا نا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا بھی اس لیے کہ واقعی چاہتا ہے یہ، اب توبہ تو کر لی لیکن جب سگریٹ کی طلب ہوگی تو دل چاہے گا نا، تو جسم ٹوٹے گا۔ تو ایسے ہی بعض گناہ ایسے ہیں جن کی باڈی کو عادت پڑ جاتی ہے، ہینڈ پریکٹس ہو گیا، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا، شراب، زنا، اس کی عادت کس کو پڑ جاتی ہے؟ باڈی کو۔ باڈی چاہتی ہے کہ یہ ہو، اصل علاج تو یہ کہ چھوڑ دو۔ جب چھوڑو گے تھوڑے دنوں میں باڈی چاہنا بولو ختم، کیونکہ عادت بھی تو آپ نے کر کے ڈالی ہے نا، تو چھوڑ کے چھوٹ جائے گی یہ۔ لیکن اگر پھر بھی ہو رہا ہے گناہ تو 3 کام پابندی سے کرو اگر گناہوں کی لت پڑ گئی ہے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جب بھی ہو جائے توبہ لازمی کرنی ہے، اس پہ اطمینان کر کے بیٹھ نہیں جانا کہ اب ہو گیا تو چلو یار اب تو ہو گیا، اب ایسا ہے کہ 25-30 مرتبہ اور کر لیں تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے ہم نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہو گیا تو فوراً کیا کرنا ہے؟ اے اللہ دل سے معافی مانگو، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا۔ پہلا کام تو یہ فوراً کرے وہ۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فوراً کوئی جرمانہ یا کوئی سزا دے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بغیر سزا کے چھوڑنا نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا تو چلو ہو جاتا ہے، آخر انسان ہے۔ نہیں ہوتا بھائی، انسان ہے تو پھر ٹھگائی بھی انسانوں کی لگتی ہے۔ اپنے آپ کو کیا دینی ہے؟ ایسی سزا دینی ہے کہ دوبارہ گناہ ہوتے ہوئے انسان کو وہ سزا کا تصور آئے کہ بیٹا یہ گناہ فری کا نہیں ہے، اس کی تجھے بھاری قیمت دینی پڑے گی۔ وہ سزا ہر ایک کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، روزہ بھی ہو سکتا ہے، نفلی نمازوں کی پابندی بھی، ہر وہ کام جس میں دل کو تکلیف ہو۔ وہ سزا نہ اتنی بھاری ہو کہ دی نہ جائے اپنے آپ کو، نہ اتنی ہلکی ہو کہ اس سے آپ کو تنبیہ ہی نہ ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ بعض لوگوں کے لیے 1 روزہ رکھنا بھی بہت مشکل ہے، تو وہ سزا میں 1 روزہ ہی رکھ لیں کہ جب گناہ ہوگا اگلے دن 1 روزہ لازمی رکھنا ہے۔ اور بعض لوگوں کے لیے 10 روزے رکھنا بھی کوئی مشکل بولو نا، تو 10 روزے سزا میں رکھیں۔ بعض لوگوں کے لیے گناہ کے بعد 1 لاکھ روپے صدقہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کروڑوں کی آمدن ہے۔ بعض لوگوں کے لیے 100 روپے صدقہ کرنا بھی کیا ہے؟ مشکل ہے، تو وہ 100 روپے رکھ لیں۔ لیکن سزا کے بغیر اپنے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ کتنے کام ہو گئے؟ 2۔ اس کو میں مزید تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ تیسرا کام ہے دعا۔
دعائیں نہیں چھوڑو, خوب اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو اور مانگتے رہو اللہ اس غلیظ پلید گناہ سے میری جان چھڑا دے. میں اقراری مجرم ہوں, باغی مجرم نہیں ہوں. میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جن کو جب آخرت سے ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں کیا پتا قیامت ہے یا نہیں ہے. نہ میں مانتا ہوں ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, اے اللہ ایک دن قیامت آئے گی, تو مردوں کو زندہ کرے گا, اس گناہ پہ سزا دے گا. میں اقرار کرتا ہوں, تو اے اللہ مجھے تو اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے, آسان کر دے میرے لیے اس گناہ سے بچنا. میں دعوے سے کہتا ہوں مانگتا رہے گا نا, انشاءاللہ یہ گناہ اس کی زندگی سے نکل جائے گا. بہت سے نوجوان آتے ہیں کہ ہم نے حج بھی کر لیا, ہم نے تبلیغ میں 4 مہینے بھی لگا لیے, پھر بھی گناہ نہیں چھوٹ رہا ہم سے. تو بھائی آپ کوشش میں لگے رہو گے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائے. اگر کوشش نہیں کی نا, اس یہ 3 طریقے نہیں اختیار کیے, تو اس کا پتہ ہے نقصان کیا ہوگا. آج یہ گناہ کر رہے ہو نا, کل ایک قدم اس سے آگے ہوگا. یہ نہ سمجھو کہ آج یہ گناہ ہو رہا ہے تو یہاں یہ جو گورے ہومو سیکچولیٹی کو پھیلا رہے ہیں نا, کیوں زنا کر چکے ہیں یہ, اب آگے کی طرف جا رہے ہیں یہ, اور کل ان میں محرم سے زنا بھی پروموٹ کریں گے یہ بہنوں سے. اور اللہ بچائے ایسے الفاظ لیتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا سے ڈر لگتا ہے. یہ محرم رشتوں سے بھی زنا کو لیگل کریں گے کل, کیونکہ ان کے یہاں توبہ نہیں ہے. تو توبہ جب نہیں ہے تو ہر آنے والا دن برائی میں ایک اسٹیپ آگے ہوگا. تو یہ 3 کام جو گناہ کے عادی ہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں یار ہم تو توبہ بھی کرتے ہیں اور صدقہ بھی کر رہے ہیں, سزا بھی دے رہے ہیں, پھر بھی نہیں چھوٹ رہا. میں ان سے کہتا ہوں 2 کام تو ہو رہے ہیں نا. نمبر 1, اس سے زیادہ آگے کی طرف نہیں جا رہے. اگر یہ کام نہ کر رہے ہوتے تو پھر آگے جاتے, آگے تو اسٹاپ ہو گیا نا, اسی پہ بریک لگ گئی ہے. ایک فائدہ یہ ہوا. نمبر 2, دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس گناہ کی وجہ سے جہاں برائیوں کے پلڑے میں برائی آئی ہے, تو وہ جو سزا کے طور پر صدقہ کر رہے ہو یا روزہ رکھ رہے ہو, تو ایک پلڑے میں نیکی بھی تو آ گئی نا. ابے کیا ہو گیا بھائی, جو خدا گناہ پہ سزا دیتا ہے وہ نیکیوں پہ جزا بھی تو دیتا ہے نا. تو وہ روزہ ضائع تھوڑی کرے گا تمہارا کہ جی چونکہ اس نے گناہ کر کے روزہ رکھا ہے تو گناہ روزہ گیا. نہ جب وہ گناہ پہ سزا دے گا تو آپ اللہ سے کہو گے قیامت کے دن اللہ جہاں میری ٹھکائی لگ رہی ہے تو وہ روزے کہاں گئے, اس کا بدلہ بھی تو چاہیے مجھے. تو نیکی پہ تو 10 ملتے ہیں اور گناہ پہ 1 ملتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں یا کسی جیپنیز کو بلاؤں سمجھانے کے لیے. تو اس کا پہلا فائدہ کیا ہوگا, آگے مزید آگے جانے سے جو فحش فلمیں دیکھ رہا ہے, اگر وہ فلمیں دیکھ, اللہ نہ کرے کوئی دیکھنا اچھا کام نہیں ہے, عادت نہیں چھوٹ رہی, لیکن وہ جب دیکھے کچھ سزا دے تو زنا سے تو کم از کم بچے گا نا, وہ مزید آگے نہیں جائے گا کیونکہ وہ یہاں ہی بیریئر لگا رہا ہے. ایک فائدہ یہ. دوسرا فائدہ کیا, جہاں گناہ ترازو میں وہیں نیکی بھی آ گئی ترازو میں. تیسرا فائدہ کیا ہوگا, یہ تعداد بڑھے گی نہیں. جیسے جو برائی کرتے ہیں نا وہ کرتے 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 بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں, جب سزا دو گے تو وہ برائی بھی ایک لمٹ میں ہو جائے گی, اس سے زیادہ تعداد میں کوالٹی وائز بھی نہیں بڑھے گی اور کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی نہیں بڑھے گی. تو یہ فائدے بھی تو کوئی کم نہیں ہے نا. لیکن آپ نے صرف ان فائدوں کو فوکس نہیں کرنا, فوکس اس کو کرنا ہے کہ اس کو ہم نے اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے, ایسی کی تیسی عزم کرنا ہے بھائی. آج نہیں کل چھوٹ جائے گا, کل نہیں پرسوں چھوٹ جائے گا. لیکن شیطان مایوس کراتا ہے, شیطان کہتا ہے تیرے بس کا کام نہیں ہے, تو نے صدقے بھی دے لیے, تو نے توبہ بھی کر لی, پھر بھی ہو جاتا ہے چھوڑ یار بس. نا 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 بھائی, جس دن آپ نے کہہ دیا نا بس میں اب اس پہ راضی ہوں, تو اللہ کہے گا اس کا مطلب تو جہنم میں جانے پہ راضی. اگر لڑتے لڑتے زندگی گزر گئی نا, بخشش کے پھر بھی چانس ہیں. اللہ کہے گا لگا ہوا تھا کوشش میں, تو چل جو تو نے کیا وہ تو نے کیا, کچھ میں بھی تو غریبی لگاؤں گا نا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. آپ بھی اللہ سے دعائیں مانگو, اے اللہ میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, چھڑوا دے. یہ نہیں کہنا کہ اللہ یہ برائی ایسے ہی بھی رہے تو بھی جنت میں بھیج دینا, یہ پھر غلط ہو جائے. کوشش میں لگا ہوا ہوں, تو مجھ سے یہ چھڑوا دے. تو لڑتے لڑتے بھی زندگی گزر گئی, کچھ غریبیاں اللہ بھی تو لگائے گا نا بھائی, کچھ اللہ بھی تو رحیم ہے نا, اللہ بھی تو کریم ہے. لیکن اگر کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے نا بھائی, ہم سے نہیں چھوٹ رہا, اللہ کہتے جب تجھ سے نہیں چھوٹ رہا تو ہم سے بھی تجھے جنت میں بھیجا نہیں جا رہا. جب تو راضی ہے تو پھر ہم بھی راضی. انلزمکموہا, اللہ کہتے ہیں ہم تجھ پہ ہدایت تھوپ دیں, وانتم لہا کارہون, اور تو چاہتا نہ ہو, تو یہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, تو اللہ اس گدے گھوڑوں والی زندگی سے ہماری بھنگیوں چماروں والی زندگی, یہ لفظ یاد رہے گا. جب بھی کوئی دوست آ کے بولا کرے نا, گرل فرینڈ بولا یار کام بھنگیوں چماروں والے کر رہا ہے, یار کام کون سے کر رہا ہے, بھنگیوں چماروں والے. اور جو کوئی شادی کیا کرے بولو پیغمبروں والا کام کیا ہے. دوسری شادی کی ہے, کیا کیا ہے, پیغمبروں. تیسری شادی پیغمبروں والا. چوتھی بھی کی ہے, بولے سلیمان علیہ السلام والا کام کر لیا تو نے. تو لیکن پھر آگے حقوق بھی ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ شادیاں کر کے دائیں بائیں کر رہے ہیں سارے معاملہ, تو حقوق بھی ہیں آگے. تو حقوق تو ادا کرنے کی نیت ہی سے کرتا ہے نا آدمی جو نکاح کرے گا. پھر بھی بہت سے لوگ ہیں حقوق ادا نہیں کرتے, تو بھائی میں اس کا ذمہ دار نہیں, وہ میرے سے پوچھ کے ظلم نہیں کر رہے, وہ خود ہی کر رہے ہیں. تو اللہ ان سے قیامت کے دن پوچھ لے گا. نبی نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں, عدل نہیں کیا, آدھا دھڑ اس کا فالج ادا ہوگا قیامت کے دن. تو حلال کو فروغ دو یار, سوسائٹی میں پھیلاؤ, ایسی کی تیسی کرو. نوجوان آدمی, تو نوجوان میں تو یہ صلاحیت ہوتی ہے, اس کو کہیں بم رکھنے کا کہہ دو, بم رکھ کے آ جائے گا. یہ جتنے بم دھماکے ہوئے ہیں یہ سارے نوجوانوں نے تو کیے نا. لیکن جب اس کو دوسری شادی کا بولو, یار کیسے یار سوسائٹی میں اس سے کہتا ہوں یار اگر کوئی تجھے برین واش کر کے بم رکھوا دیتا نا,
تو برین واش ہو جاتا, حوروں کی لالچ میں بم رکھ کے آ جاتا. تو وہ ایک آدمی کو کسی نے حوروں کی لالچ دی کہ تو فلاں جگہ بم رکھ دے, مرے گا تو حوریں ملیں گی. ہوتا تھا نا, وہ برین واش کر دیتے ہیں غلط لوگ. تو اس نے کہا چلو شاید ویسے تو مل نہیں رہی, شاید ایسے مل جائے. اس نے بم رکھا, بم پھٹا, فدائی حملہ کروایا نا, تو بم پھٹا تو یہ مرا نہیں, بے ہوش ہو گیا. اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مر گیا ہوں. تو جب ہسپتال میں گیا تو کالی کالی چڑیل جیسی نرسیں اس کے ارد گرد کھڑی ہوئی تھیں, اور پولیس والے بھی تھے کہ ان کو تو اریسٹ کرنا تھا اس کو. جیسی ہوش میں آئے تو جیسے اس کی آنکھ کھلی نا, ایک چڑیل کا ہاتھ پکڑ کے بولتا ہے باقی حوریں کدھر ہیں. باقی حوریں, یار تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ تم حوروں کی لالچ میں پھٹ سکتے ہو, جو کہ غلط ہے, تو نکاح کیوں نہیں کر سکتے یار حلال کی طرف جانے کے لیے, تاکہ سوسائٹی میں نکاح کو پروموٹ. عورتیں بھی زنا سے بچیں گی, اس سے لڑکیاں بھی بچیں گی زنا سے. وہ ان کے بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے عورتوں کا, ان کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے, نہ اپنا فائدہ نہ عورت کا فائدہ, بس سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے. تو چھوڑا یار, سوسائٹی کے خول سے باہر نکلو, اپنے جائز حقوق کے لیے لڑو, تو یہی تو جائز حق ہے. اور کون سے حقوق ہیں؟ پیٹرول ہمارے کہنے سے سستا نہیں ہوگا, وہ مہنگا اور ہوگا. ابھی تو سعودی عرب نے کرنسی لینا ہی چھوڑ دی ہے. میں سعودی عرب گیا تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا لے کر آیا بھائی, تو پاکستانی کرنسی کو دنیا میں لے ہی نہیں رہا یار. پہلے ہم یہاں سے ڈالر خریدتے ہیں, ڈالر لے کے وہاں جاتے ہیں, پھر ڈالر میں ریال میں چینج ہوتا ہے. اب تھوڑے دنوں میں ہم ٹماٹر لینے جائیں گے, بوری میں پیسے لے کے جائیں گے ٹماٹر لے کے, وہ ایک ٹماٹر دے گا ہم کو اس سے. تو بھائی یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. جو ہمارے کنٹرول میں کرنے کا کام ہے وہ ہم کر لیں. آپ 4 شادیاں بھلے نہ کرو, خدا کے لیے زنا سے تو بچو. سوسائٹی میں روکو اس عمل کو, اور یاد رکھو تھوڑے لوگ ہی اب بچیں گے, کیونکہ سوسائٹی خرابی کی طرف جا رہی ہے. تھوڑے لوگ ہی ہیں, تو قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, تھوڑے لوگ ہی میرے شکر گزار ہوتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو, اپنی اولادوں کو, اپنے گھر کی بیٹیوں کو, بہنوں کو, بچیوں کو بچاؤ اس عمل سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے آگے بھی کہیں جانا ہے, دیر ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ